السلام علیکم. کلاس 10 کیسے ہیں بیٹا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ ہود کے بارے میں. آج ہم نے پڑھنا ہے. اس سے پہلے ہماری 3 سورہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہو، اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا. اور باقی آج ہمارا جو سورۃ ہود کا ہم نے شروع کرنا ہے، اس میں بھی وہی ایک چیز ہم نے یاد کرنی کہ اس کی بھی آیات نہیں ہے. مجھے شاید نہ بتانے کی ضرورت پڑے، لیکن آپ نے خود بھی ان چیزوں کو یاد کرنے ہیں. میں بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا. جی، سورہ ہود پیج نمبر 78 ہمارے پاس ہونی چاہیے. تھوڑا سا لینتھی ہے، بٹ اس میں یہ کہ ہمیں کرنا ہے ساتھ ساتھ کمپلیٹ اپنی چیزوں کو. تعارف. سب سے پہلے تعارف. تعارف کے ساتھ کون سی ہیڈنگ ہم ایڈ کرتے ہیں؟ اجمالی خاکہ. تعارف یعنی اجمالی خاکہ. سورہ ہود قرآن مجید کی 11ویں سورت ہے. 11ویں سورت ہائی لائٹ کریں، جیسے ہم پہلے بھی کرتے ہیں کام. تو میں نے بھی چیزیں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں، آپ کو بھی ساتھ ساتھ کروا دیتا ہوں تاکہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں ایزی رہے. تو قرآن مجید کی 11ویں سورت ہائی لائٹ کرنے ہیں. یہ 11ویں پارے سے شروع ہو رہی. 11واں پارہ ہائی لائٹ کرنے ہیں. اور اس سورت کا آغاز حروف مقطعات لفظ ہائی لائٹ کرنے ہیں. کس سے ہوتا ہے؟ الف لام را. ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. اب یہاں ایک لفظ ہے ہمارے پاس، حروف مقطعات. حروف مقطعات یہ آنسر ساتھ لکھا ہوا ہے. حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ وہ حروف جن کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں. اور حروف مقطعات کا دوسرا آنسر یہ بھی ہمیں یاد کرنا ہے کہ وہ حروف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو لفظ ہے نا، میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ قطع. ٹھیک ہے، ہر لفظ میں 3 لفظ بیسک ہمیں یوز کرنے ہوتے، دیکھنے ہوتے ہیں. تو اس کے 3 لفظ ہیں، قاف تا عین. کیا بنتا ہے؟ قطع. قطع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاٹنا، توڑنا، الگ کرنا، ختم کرنا. تو قطع کا لفظ اسی میں ایڈ کریں گے تو کیا مطلب؟ وہ حروف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. جیسے الف لام میم، علم تو نہیں ہم پڑھیں گے اسے. الف لام را، تو کیا ہم اسے الگ ہی پڑھیں گے؟ ہم اسے ملا کے تو نہیں پڑھ سکتے. تو اس کا کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ الف لام را. یہ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے. ان کے معنی. آگے سورۃ ہود مکی سورت ہے. زمانہ نزول کے لحاظ سے یہ بتائیں گے کہ اس زمانہ میں نازل ہوئی. اس میں 10 رکوع اور 123 آیات ہیں. ہائی لائٹ کریں گے 10 رکوع 123 آیات. تو یہاں تک اگر سوال آیا کہ سورۃ ہود کا تعارف لکھیں تو یہاں تک ہم لکھیں گے 123 آیات تک. اگر الگ الگ پوچھا جائے جیسے ہم لونگ میں کرتے ہیں تو اجمالی خاکہ میں وہ 4 چیزیں، تعارف میں وہ سارا کچھ، اور زمانہ نزول میں مکی صورت ایڈ کریں گے. آگے اس کا نام اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم وجہ تسمیہ کی بھی ہیڈنگ بنائیں گے. وجہ تسمیہ. وجہ تسمیہ. سورۃ ہود کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو اس میں حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے نام پر ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ آپ علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. قوم عاد لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے. تو اس کا آنسر اتنا ہی ہے کہ وجہ تسمیہ میں آپ کا حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی ان کے نام پہ ہے اور وہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے. بس اتنا. آگے دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تو بوڑھے ہو چلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک داڑھی شریف کے جو ہے وہ سفید جب نظر آئے حضرت ابوبکر کو تو انہوں نے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے نبی آپ تو بوڑھے ہو چلے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا. اب یہ 5 صورتیں ہیں جن میں قیامت کے بھی احوال ہیں، جن میں پچھلی امتوں کے بھی حوال ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں جب پڑھتے تو آپ نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اور نمبر 2 یہ وہ صورتیں ہیں جن کے اپنے نام تو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، بٹ یہ کہ 5 صورتیں ہیں.
سورہ ہود 1، واقعہ 2، مرسلات 3، عما یتسالون اور اذا الشمس کورت، 5 صورتیں ہیں۔ تو جہاں پہ جامع ترمذی ریفرنس دیا ہوا ہے اس کے ساتھ بریکٹ کر کے لکھیں گے 5 صورتیں۔ کتنی صورتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ 5، کوئی سے 2-3 کے نام بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 3 صورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را آتا ہے۔ الف لام را لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، اور کیا ہوگا یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، تو یہاں پہ ہم فضیلت کی ہیڈنگ بنائیں گے۔ سورۃ یونس، سورہ ہود کی فضیلت میں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکمینڈ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، تو وہ اس میں ایڈ کرنا ہے۔ آگے جی مرکزی موضوع، مرکزی موضوع کی ہیڈنگ بنی ہمارے پاس، ہر صورت میں ہے یہ، تو ہر صورت میں ہم نے کرنا بھی ہے یہ کام، ٹھیک ہے، ہر حال میں، ہر صورت کا مطلب ہر حال میں کرنا ہے۔ وہ صورت اور ہے، یہ صورت اور ہے، تو ہر صورت سین والی، ہر صورت میں کرنا ہے، وہ سواد میں آتا ہے۔ تو مرکزی موضوع تو کیا بنے گا؟ سورۃ ہود کا مرکزی موضوع عقائد اسلام کا بیان ہے جن کو تاریخی حقائق اور عقلی اصولوں سے واضح کیا گیا ہے۔ آگے جی بنیادی مضامین، تو بنیادی مضامین میں بہت سی قوموں کا ذکر ہے، تو ہم اس میں کچھ مارک کریں گے تاکہ ہمیں پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے یاد کرنا ہے۔ جی سورہ ہود کی ابتدا میں قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کا ذکر ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات، بشیر اور نذیر، دونوں لفظ ہائلائٹ کرنے، بشیر اور نذیر، 2 صفات، اور اس سے پہلا عظمت و فضیلت کا ذکر ہے۔ پھر سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اہل مکہ، تو یہاں پہلے تو ہم لکھیں گے کتنے نبیوں کا ذکر آیا ہوا ہے؟ 9 نبیوں کا، اور پھر اس نبیوں کے نام ہمیں کچھ یاد ہونے چاہیے، کم از کم 5 نام ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ آگے اطاعت گزار کے سابقہ اطاعت گزار امتوں کے اچھے انجام کی طرف متوجہ کر کے ان کی پیروی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اطاعت گزار بننے کے لیے ایمان لانے اور نیک اعمال کو معیار قرار دیا گیا۔ ایمان لانے اور نیک اعمال دونوں لفظ ہائلائٹ کرنے ہیں کہ اطاعت گزار بننے کے لیے کن چیزوں کو معیار کرائٹیریا قرار دیا گیا ہے؟ ایمان لانا اور نیک اعمال۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے کے ضمن میں دعوت انبیاء کرام علیہ السلام کے مشترکہ نکات یعنی توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کی وجہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ تو یہاں ہم پہلی ہیڈنگ بنائیں گے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ سورت جس سے پہلے ہم نے پڑھی اس میں بھی یہ ہیڈنگ آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بھی آتے ہیں بہت سی صورتوں میں، اور توحید کے بارے میں بھی آتا ہے، شرک کی مذمت بھی آتی ہے، تو یہ ساری ہیڈنگز ہماری بار بار آتی رہیں گی۔ تو آگے ہے جی کہ کیا تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی بالکل اسی طرح منکرین حق آپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، لہٰذا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے وابستہ رہیں۔ وابستہ کا مطلب جڑے رہیں۔ آگے اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا تذکرہ، یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا لکھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے ان کی کشتی کا کہ جس کو دیکھ کر آپ کی قوم نے مذاق اڑایا، لیکن جب طوفان آ گیا تو تنور بھی ابل پڑے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان اور ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہوئے آپ علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی گئی۔ ترجمہ اس یہاں لکھا نہیں ہوا، لیکن دعا کیا تھی؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان رب لغفور رحیم۔ جو یاد کرنے والی چیز ہے وہ سورہ ہود کا ریفرنس ہمیں یاد کرنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار ہوتے ہوئے
کس صورت کی دعا سکھائی گئی؟ تو سورہ ہود ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ آگے اس صورت میں حق کو نہ ماننے والوں کی مثال اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جیسے اندھا اور بہرا۔ حق کو قبول کرنے والوں کی مثال اس طرح ہے جیسے دیکھنے والا اور سننے والا۔ تو یہاں الفاظ یہاں بنائیں گے ہم حق ماننے والے اور انکار کرنے والوں کی مثال۔ حق ماننے والے اور انکار کی مثال، انکار کرنے والوں کی مثال، ٹھیک ہے۔ انکار کرنے والوں کی مثال، یہ ہماری ایکسرسائز میں سوال بھی ہے۔ تو کیا مثال ہے جی؟ کہ جس طرح اندھا اور بہرا اور دیکھنے سننے والا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر اس دنیا میں اور آخرت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں ہیڈنگ ہم تھوڑی سی چینج کریں گے، مجھے یاد آ گیا، مومن اور کافر کی مثال، ٹھیک ہے۔ مومن اور کافر کی مثال، تو یہاں وہ اینڈ پہ ہمیں بات کلیئر ہو رہی ہے کہ مومن کا ٹھکانہ جنت لفظ ہائلائٹ کریں گے، اور کافر کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آگے ہے جی ہمارے پاس اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ، ٹھیک ہے۔ کیا تذکرہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد لفظ ہائلائٹ کرنے، قوم عاد کو توحید کی دعوت دی، قوم کو استغفار اور توبہ کرنے کا حکم دیا، جس کے بدلے نعمتوں کے نزول اور رزق میں اضافے کی خوشخبری سنائی گئی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی گئی۔ آگے جی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو توحید، توبہ اور استغفار اور ایمان و یقین کی دعوت دی۔ تو سوال یہاں پہ بنے گا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس چیز کی دعوت دی؟ تو یہ 3-4 لفظ لکھے ہوئے، قوم سمود کو توحید، توبہ اور استغفار اور ایمان و یقین کی دعوت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام، یہاں ان کا تذکرہ لکھیں گے، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ۔ جی تو کیا آئے گا اس میں؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے پہاڑ سے اونٹنی لفظ ہائلائٹ کرنے، کیا مطالبہ کیا تھا؟ برآمد کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن یہ قوم مطالبہ پورا ہونے کے باوجود ایمان نہ لائی، بالآخر ایک سخت چنگار سے ہلاک ہو گئی۔ چنگار لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ آگے جی قوم سمود کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے عطا کیے جانے، تو یہاں دونوں کی ایک ہی ہیڈنگ بنائیں گے، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا تذکرہ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ، تو یہ دونوں ہیڈنگ ایک ساتھ ہی، یعنی دونوں نام ایک ہی ہیڈنگ میں ایڈ کریں گے۔ تو کیا ہوا جی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام عطا کیے جانے کی بشارت دی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نہایت کبھی حرکت لفظ ہائلائٹ کرنا ہے کی مذمت کی گئی۔ قوم لوط کی سرکشی پر پوری بستی کو الٹ دیا گیا اور پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ پتھروں کی بارش ہائلائٹ کریں گے، کس قوم پر آئی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، جس سے قوم تباہ ہو گئی۔ آگے ہے جی سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت شعیب کا تذکرہ، ٹھیک ہے، علیہ السلام ہم لکھتے ہیں، لکھنا ہے ہم نے، یہاں پہ لکھ دیا حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ۔ کیا ہے جی کہ آپ کی قوم کا تذکرہ فرماتے ہوئے ذکر کیا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے۔ ناپ تول لفظ ہائلائٹ کرنے ہیں،
کمی بیشی کرتی تھی تولتے ہوئے دیتے ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے، ناپ تول پورا کرنے، انصاف کرنے، فتنہ و فساد سے باز رہنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب سے ڈرایا اور توبہ استغفار کی دعوت کے جواب میں قوم نے آپ کو رجم کا مطلب آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے پتھر مار کر شہید کرنے کی دھمکی دی۔ رجم لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، اور آگے اس کے باوجود آپ اپنا فریضہ انجام دیتے رہے۔ آخرکار سرکشی کی وجہ سے آپ کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آگے سورۃ ہود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ۔ حضرت موسیٰ فرعون کا تذکرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کیا آیا جی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، لیکن وہ آپ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہ لایا، بالآخر اپنے لشکر سمیت سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ سمندر میں ڈوب کر ہلاک لفظ ہائلائٹ کرنے۔ آگے آخر میں ہے جی ہمارا حاصل کلام بنے گا، حاصل کلام لکھ لیں گے ساتھ ہی۔ اس صورت میں اہل مکہ کو مذکورہ تمام اقوام کی تباہی کے آثار و واقعات پر غور کرنے اور ان پر عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ سورۃ ہود کے اختتام پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر کو مشکلات پر صبر کی تلقین لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ یہ ہیڈنگ بے شک رہنے دیں کہ یہ حکم دیا گیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم استقامت سے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہیں، ظالموں سے اعراض برتیں اور کیا کرنے نماز قائم کرتے رہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اللہ کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ تو یہاں تک ہمیں یاد کرنا ہے کہ ہماری سورۃ ہود کا جو تعارف، انٹروڈکشن، ساری چیزیں ہم نے کی ہیں۔ تو کیا کرنا ہے جی اس میں وہی اہم نکات، یہ بھی ہماری ہیڈنگز کے لیے ہم لوگ میں ایڈ کرتے ہیں۔ یہ جتنی ہیڈنگز ہیں پھر بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سارے ہمارے شارٹ کویشچن ہیں۔ کچھ ہماری ایکسرسائز میں آئیں گی چیزیں، کچھ ہمارا جو ہے وہ ایڈیشنل میں آ سکتی ہیں کہ حضرت مومن اور کافر کی مثال، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر، حضرت صالح علیہ السلام کا، یہ سارے واقعات اس میں ہم نے ایڈ کرنے ہیں۔ جب ہم ایکسرسائز میں جائیں گے تو یہی چیزیں ہماری پھر سے ریپیٹ ہوں گی۔ تو ٹاپک پڑھنے کا پرپز ہی یہ ہوتا ہے کہ ہماری ساری ایکسرسائز اس میں سولو ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، آپ نے اسے یاد کرنا ہے، آپ نے اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کا کویشچن ہوگا آپ نے پوچھنا ہوگا، آپ ضرور پوچھیے گا۔ اگر یہ ٹاپک آپ کے لیے آسان ہے، آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں۔ اپنی فیملی میں جو آپ کے 10th کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی یہ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ ایسے آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔